یوم ولادت کے نام پر یاد مناتے، کبھی یوں ہی قرآن خوانی وغیرہ کر کے ہم اپنے مرحومین کو یاد کیا کرتے۔ ان سب کے پیچھے ریزن، مقصد یہ ہمارے مرحوم کو ثواب پہنچے، ثواب پہنچانا مقصود ہے، اسی لیے اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا۔ اب اس پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہ تو وہی جانتے ہیں کہ مردوں سے، گزرے ہوئوں سے ان کی کیا بغاوت ہے۔ بھئی جن آباء و اجداد کے حسب و نسب میں ہم ہیں، جن کی آل اولاد میں ہم ہیں، ان کے گزر جانے کے بعد اگر ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو کیا غلط ہو جا رہا ہے، ان حضرات کا کیا نقصان ہو رہا ہے، مردوں سے کیا کی پریشانی ہے، لڑائی ہے کہ وہ اتنی سخت نوٹس لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، بالکل نہیں، کچھ پہنچتا ہی نہیں، یہ عوام کو ورگلانے کے لیے پہنچتا ہی نہیں۔ مطلب یہ کچھ ایسی دوربین رکھے ہوئے ہیں جس سے وہ جان جاتے ہیں کہ یہ پہنچتا نہیں، ان کو دکھ جاتا ہے کہ پہنچتا نہیں ہے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسے نہیں پہنچتا، کیا پریشانی ہے، کیا دیوار آگے حائل ہوتی ہے کہ نہیں پہنچتا، تو اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، دائیں بائیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے۔ اب آپ سے ہم پوچھتے ہیں، قربانی سبھی کرتے ہیں نا بھائی؟ قربانی میں مرحوم والد کے نام آپ قربانی کرتے تو پہنچتا ہے کہ فالتو کرتے؟ بولے پہنچتا ہے کہ فالتو میں کرتے؟ پہنچتا ہے نا۔ تو جب پہنچتا ہے یہ پکا ہو گیا تو یہ بھی بتائیے کہ پہنچاتا کون؟ دعا ہم کرتے ہیں، پہنچاتا اللہ پاک، اللہ پہنچاتا۔ اسی طریقے سے آپ حج کو جاتے ہیں، حج بدل کرتے ہیں، حج بدل کرتے فلاں کے نام، فلاں کے نام، تو جس کے نام سے حج بدل کرتے ہیں یا جس کے نام سے عمرہ کرتے ہیں یا جس کے نام سے طواف کرتے ہیں، وہ سب ان کے ثواب میں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے تبھی تو کرتے ہیں، نہیں تو کہیے کہ فالتو میں یوں ہی فارمیلٹی کرتے ہیں، کھانا پوری کرتے ہیں۔ پہنچتا ہے نا، اور پہنچانے والا کون؟ اللہ پاک۔ ہم تو بندے ہیں، صرف دعا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی کیا؟ ہم دعا کرتے ہیں پر پہنچاتا ہے، قربانی بھی پہنچا دیتا ہے، حج بھی پہنچا دیتا ہے، عمرہ بھی پہنچا دیتا ہے، ایسے ہی اور چیز ہے۔ تو جب سب پہنچا دیتا ہے، پہنچتا ہے، تو یہ قرآن خوانی پہنچانے میں کون سی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے؟ یہاں بھی تو ثواب ہی پہنچاتے ہیں، یہ نظر و نیاز میں پھر کون سی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے؟ تو جیسے وہ پہنچتا ہے ویسے یہ پہنچتا ہے، وہ بھی خدا پہنچانے والا، یہ بھی خدا پاک پہنچانے والا۔ تو ہم اہل سنت بد عقلی کی بات نہیں کرتے، عقل و علم کی بات کرتے ہیں۔ اب ایک چیز اور عرض کروں میں، اگر کسی کو آپ کوئی چیز پہنچا رہے ہیں اور بیچ میں ایک آدمی روک رہا ہے، نہیں مت دینا، نہیں روک لو مت دو، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ دشمنی ہے، بیر ہے، کچھ نہ کچھ بات ہے، تبھی یہ روک رہا ہے نا۔ اب ہم تو پہنچا رہے ہیں، ابا اپنا خون پسینہ جلا کے بہا کے ہم کو پالے پوشے، اب میں جب جوان ہو گیا تو ابا بوڑھے ہو کر قبرستان چلے گئے، میں اگر ان کو اولاد ہونے کے ناطے ثواب پہنچا رہا ہوں تو کیا برا کر رہا ہوں؟ وہاں کو ثواب پہنچا رہا ہوں، کیا برا کر رہا ہوں؟
شکل کچھ بھی ہو، قرآن خانی کی شکل ہو یا اور کوئی شکل، ثواب پہنچانے کی نیت سے کر رہا ہوں، کوئی برا نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے وہ بزرگان دین جنہوں نے دین کی راہوں میں پیٹ پر پتھر باندھے، دشمنوں کی الغار برداشت کیے، اگر ان کو میں کچھ ایسا لے ثواب کر رہا ہوں، کچھ پہنچا رہا ہوں، تو کیا برا کر رہا ہوں؟ کچھ نہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔ پر ایک آدمی روک رہا ہوں، کہہ رہے مت پہنچانا، بات تو کلیئر ہو گئی کہ مردوں سے ان کو ٹھسن، مردوں سے ان کو بغاوت ہے۔ اب مردوں نے ان کا کیا لے لیا ہے، مرحوموں نے ان کا کیا لے لیا ہے، یہ تو لسٹ یہی پیش کر سکتے ہیں، یہ فہرست یہی پیش کر سکتے ہیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جو قوم اپنے بزرگوں سے بغاوت کرتی ہے وہ قوم تباہی اور بربادی کا سامان تیار کرتی ہے، وہ اپنی آخرت خراب کرتی ہے۔ لہذا یہ اہل سنت ہے، اگر اہل سنت سے جڑے رہو گے تو ایک بڑی بینیفٹ، بڑا فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہزاروں جگہ پر ہر پل ہر آن قرآن پڑھ کر اور دوسرے انداز میں اہل سنت کی طرف سے مرحوموں کو ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ جہاں سب کو پہنچے گا آپ کو بھی پہنچتا رہے گا۔ جب ہم مرحوموں کے لیے دعا کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کرتے کہ ہمارے ابا امی اور فلاں فلاں، ان کو تو کہتے ہی ہیں پوری اہل سنت کی جماعت کے لوگ جتنے مرحومین ہیں سب کو یہ ثواب ہے، پوری دنیا کے جس قبرستان میں ہے سب کے لیے ثواب ہے۔ تو یہ فائدہ آپ کو ہوگا، آپ کی آل اولاد آپ کو بھول جائے یا یاد رکھے وہ الگ معاملہ ہے، آل اولاد کچھ آپ کے لیے کریں یا نہ کریں وہ الگ معاملہ ہے۔ مسجدوں کے اماموں کی دعائیں آپ تک آتی رہیں، جہاں بھی درود و فاتحہ کا اہتمام ہوگا آپ کے لیے دعائیں ہوتی رہیں گی۔ اہل سنت سے جڑے رہنے میں یہ بڑا فائدہ ہے، ورنہ وہ مقولہ یاد رکھیے، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ قبرستان میں کہیں منو مٹی کے نیچے دبے پڑے رہیں گے اور کسی ایک کا بھی ایصال ثواب آپ کو نہ پہنچایا جائے۔ تو اہل سنت یہی سندرتا ہے، اہل سنت کا یہی کمال ہے